ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام رکھا ہے، دنیا کا ایک نظام رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقات ایسی رکھی ہیں جن کا انحصار ایک دوسرے جانور پر ہے. تو وہاں ہم نہیں ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی صفت یہ رحمان اور رحیم، تو کیا ظالم ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. تو یہ جانور ذبح کر کے کھانا یہ بے رحمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا کو ایک دوسرے پر منحصر رکھا ہے. جانور بھی بہت سارے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، ان کا خوراک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنایا ہے. اور بہت سارے یہاں تک کہ جو لوگ اپنے آپ کو کیا ہے ویجیٹیرین کہتے ہیں کہ ہم سبزی خور ہیں، بہت ساری سبزیاں ایسی بھی پائی جاتی ہیں، بہت سارے درخت ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کیا ہے گوشت خور مانے جاتے ہیں. آپ نے افریقہ کے جنگلوں میں بہت سارے ایسے درخت ہیں جو انسان کے خون کو چوس لیتے ہیں، انسانوں کو مار دیتے ہیں. کوئی بھی جانور اس کے قریب آتا ہے اسے وہ شکار کر لیتے ہیں، کوئی کیڑا پرندہ آتا ہے اسے اپنے اندر دبوچ کے وہ کھا لیتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے کیا پرندے کیا درخت ایسے ہیں جو اپنے اندر کیا کیڑے مکوڑوں کو جکڑ کے اس کو کھا لیتے ہیں. تو جو آپ گوشت سبزی خور ہیں وہ سبزیاں بھی کیا ہے بہت سارے جانوروں پر منحصر ہیں. اور اسی طرح کیا ہے کہ سارے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو منحصر رکھا ہے، تو ہر ایک میں ایک دوسرے کے لیے فائدہ ہے. اور جو نباتات ہیں، جو یعنی درخت پودے ہیں، اس میں بھی زندگی پائی جاتی ہے. کوئی کہے کہ یہ جانور ہیں، ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، یہ جاندار ہیں، جان کو مارنا جائز نہیں ہے. تو آج کی سائنس اس بات کی تحقیق کر چکی ہے کہ جو درخت اور پودے ہیں ان میں بھی جان ہے، ان کے اندر بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی موت آتی ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جاندار کو مارنا جائز نہیں ہے، تو جو آپ درخت اور پودوں کو کاٹ کے کھا رہے ہیں، بھنڈی بنا رہے ہیں، سبزیاں بنا رہے ہیں، اس کی تو جان بھی تو آپ لے رہے ہیں. تو یہ کیا قتل نہیں ہے؟ اب سوال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی جان کا احساس ہمیں ہوتا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا احساس نہ ہو تو یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ اس کو ہم مار سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اندھا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا، یا اسی طرح گونگا ہے، وہ بول نہیں سکتا، لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا. ایک آدمی اسے مارے اور بالمقابل ایک آدمی اچھے آدمی کو مارے تو کہیں گے یہ بیچارہ معذور تھا، اس کو مار دیا. کتنا بڑا ظالم ہے. زیادہ احساس ہوگا نا کہ ایک کمزور کو آپ مار رہے ہیں، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، تو آپ کو زیادہ برا کہیں گے. تو یہ درخت پودے ہیں، اگرچہ آپ کو اس کی زندگی کا احساس نہیں ہو رہا ہے، آپ اس کو مار رہے ہیں، تو اس سے بڑا ظلم ہے. یہ اس سے پہلے سے بالمقابل بڑا ظلم ہے کہ جس کو آپ کو احساس نہیں ہے، وہ آپ کو اپنی معافی ضمیر ادا نہیں کر کے بتا نہیں سکتا، آپ اس کو مار رہے ہیں، یہ تو اس سے بڑا ظلم ہے. تو لہذا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر جان رکھی ہے، یہاں تک کہ پودوں کے اندر بھی جان رکھی ہے. وہ سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں. جیسے انسان کیا ہے آکسیجن لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے. پودے بھی کیا ہے آکسیجن چھوڑتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح کیا ہے کہ جان کسی کی بھی مارنا جائز نہیں ہے. تو مکھی مارتے کیوں ہو، مچھر کو کیوں مارتے ہو، یہ بھی تو سن رہے، اس کے اندر بھی جان ہے. اور اسی طرح کیا ہے کہ بہت سارے جراثیم ہیں، کیا ہے وائرس ہے. آدمی کیا ہے سینیٹائزر لگاتا ہے، بہت سارے کیا ہے ایسی چیزیں لگاتا ہے کہ وائرس ختم ہو جائے، مر جائے، ختم ہو جائے. پانی کو ابالتا ہے کہ اس پہ اگر کوئی جراثیم کو مارا جائے. بھائی اس کو آپ دیکھ نہیں رہے، اس کو مارے، یہ بھی تو قتل ہے اگر مانا جائے تو. یہ بیکار کے اعتراضات ہیں. ان کا ذہن بہت گندا ہے، ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، دنیا کا نظام معیشت کا اسے علم نہیں ہے، اس لیے اعتراض کرتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے. کیا ہے سبزی خور ہونا چاہیے، نان ویجیٹیرین نہیں ہونا چاہیے، گوشت خور نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نان ویجیٹیرین ہونا، گوشت خور ہونا، یہ روحانیت کے خلاف ہے. یہ روحانیت کے خلاف ہے. عقل کیا ہے اس میں ایک طرح سے ظلم نظر آتا ہے. کہ پہلی چیز یہ ہے کہ احساس کا ہونا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ احساس جانوروں میں جس طرح ہے، جان جس طرح ہے، اس طرح پودوں کے اندر بھی ہے.
اور جو کھیتیاں ہیں، کھیتیاں جو ہیں آدمی کیا ہے جیسے کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی سبزی لگاتا ہے، کیوں بولتا ہے اس میں پانی ڈال رہے ہیں، کیوں اسے زندگی مل جائے، نہیں تو مر جائے گا، بولتے ہیں نا کہ مر جائے گا. تو گویا پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہے. تو اگر آپ سبزی بھی کاٹ رہے ہیں تو گویا آپ اس کی جان لے رہے ہیں. اور اسی طرح جو آپ جانور کھا رہے ہیں وہ اس سے بھی تو کیا ہے سینکڑوں کیا ہے سبزیاں کھائی ہیں، سینکڑوں سبزیاں کھائی ہیں، سینکڑوں سبزیوں میں جو جان ہے اس نے جان لیا ہے. تو اس اعتبار سے کیا ہے یہ کی لاجیکل بات ہے کہ جانور کا ذبح کرنا صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح بہت سارے دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں کھیتیاں نہیں ہو سکتی یا بہت کم مقدار میں ہوتی ہیں. وہاں کے لوگ کیا کھائیں گے، کیسے جیئیں گے، ایسے ہی مر جائیں گے. بہت سارے سمندری علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ان کے غذا کے لیے مچھلیاں ہی ملتی ہیں. کیا کریں گے، ایسے ہی مر جائیں گے یا کچھ کھائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے دنیا کے اندر اور ہر ایک کو دوسرے پر منحصر رکھا ہے. ہر ایک کو دوسرے پر منحصر رکھا ہے کہ ایک دوسرے پر منحصر ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی گزر نہیں سکتی. تو انسان کے غذا کا بھی ایک ذریعہ رکھا ہے، سبزیاں کے ساتھ ساتھ گوشت کو بھی انسان کی غذا کا حصہ رکھا ہے. اور انسان کے جسم کی جو ضرورتیں ہیں وہ تمام چیزیں سبزیوں سے مکمل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے گوشت بھی ضروری ہے. اور بہت سارے لوگ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، غیر مسلمین ہیں، وہ کیا ہے مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کیا ہے جیو ہتیا ہے. جیو ہتیا یعنی جانوں کو ذبح کرتے ہیں. تو پہلی چیز میں نے بیان کر دی کہ جان ہر ایک میں ہوتی ہے، جان ہر ایک میں ہوتی ہے. ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے جانوروں کی بات اگر ان کا مقصد ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا صرف اسلام میں نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں ہر ایک کے اندر یہ چیز موجود ہے، ہر ایک کے اندر یہ موجود ہے. جو غیر مسلم کہتے ہیں جیو ہتیا جائز نہیں ہے، جانوروں کو نہیں مارو، انسانوں کو مار دیتے ہیں. انسانوں کی جانوں کی قدر نہیں ہے، انسانوں کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں. اور جو ان کے مذہبی رہنما مانے جاتے ہیں جسے وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں جبکہ وہ حقیقت میں معبود نہیں ہے، معبود حقیقی نہیں ہے، معبودہ نے باطلا ہے. جیسے کہ ہندو مذہب میں بہت سارے لوگ کیا ہے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جیو ہتیا جائز نہیں ہے. تو جو ان کے اپنے جو معبود سب تصور کرتے ہیں رام جی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہرن کا شکار کیا کرتے تھے، جیسا کیا ہے منوس مورتی اور رامائن وغیرہ کچھ چیز ذکر ہے. تو جسے وہ اپنے آپ کو بھگوان سمجھتے ہیں وہ خود شکار کر رہے ہیں. تو یہ جو ہتیا نہیں ہے، یہ بس ان کی کیا ہے اسلام دشمنی ہے، اسلام پر اعتراض ہے. اب اسی طرح ایک اعتراض آخری اعتراض اسے مفصل جواب دے کے میں بات ختم کروں گا. ایک اعتراض یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف کسی کو دینا جائز نہیں ہے، تکلیف کسی کو دینا جائز نہیں ہے. ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی مسائل ہیں ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف ہے. انسان مرتا ہے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، بیماری میں تکلیف نہیں ہوتی ہے. موت دینے والا اللہ ہے، بیمار کرنے والا اللہ ہے. انسان جب پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کے جو مراحل ہیں ماں کے پیٹ میں، پھر اس کے ولادت میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا تکلیف کے راستے ہی کو بند کر دیا جائے، پیدائش کے راستے ہی کو بند کر دیا جائے، نہ انسانوں کی پیدائش ہو نہ جانوروں کی پیدائش ہو، کیوں اس میں تکلیف ہوتی ہے؟ تو تکلیف ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے وہ چیز کام کرنا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے پر منحصر رکھا ہے. تو لہذا بہت ساری چیزیں کیا ہے ایک دوسرے پر منحصر ہیں اور کسی کو تکلیف ہو جانے سے کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے اس کی حلت و حرمت ثابت ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے اسلامی نظام پر، تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ کیا ہے وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نہیں مانتا، یا اس کا عقل سالم نہیں ہے، وہ عقل سے مفلوج ہو چکا ہے، اسے معیشت کا علم نہیں ہے کہ کیسے ملک چلایا جاتا ہے، لوگوں کی ضرورتیں کیسے پوری کی جاتی ہیں. دنیا کے اندر مہنگائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آسمان کو چھو رہی ہے، انسان پریشان حال ہے. اگر سارے لوگ گھس پھوس پہ آ جائیں،
سبزیوں پہ آ جائیں، لوگوں کا انحصار کتنا، لوگ مہنگائی میں کتنی بڑھ جائیں گی، یہ جانوروں کا کیا حال ہوگا، یہ جانور مصیبت بن جائیں گی. جو انسان کھا رہا ہے وہ جانور موجود ہے، بڑھتے جا رہے ہیں. چکن کتنا کٹتا ہے، بکرے کتنے کٹتے ہیں، لیکن کبھی ہے کہ کبھی بڑی ہے. لیکن شیر، جنگلی جانور، انسان اس کی حفاظت کے لیے احتیاط برتتا ہے کہ کیسے اس کی نسل کو تو باقی رکھا جائے. وہ ختم ہو رہا ہے، انسان اسے نہیں کھاتا لیکن وہ ختم ہو رہا ہے. لیکن جو انسان جسے اللہ نے حلال بنایا وہ بڑھتے جا رہے ہیں، انسان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے بھی کھولتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے ہندوستان میں بعض شہروں میں، بعض ریاستوں میں ایک خاص قسم کے جانوروں کو ذبح کرنے پر پابندی ہے. آپ اس کے سبب کیا ہے کہ انسانوں کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں، کسانوں کی فصلیں برباد ہو رہی ہیں، روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نظام کی اس نے مخالفت کی. تو اللہ کا نظام ایک دوسرے پر منحصر والا نظام ہے، ایک سسٹم بنایا اللہ نے، ایک طریقہ کار بنایا، اس کے طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر انگلی اٹھاتے ہیں، وہ کم عقل لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں. وہ کیا ہے؟ ماحول دشمن ہے، ماحول کے دشمن ہیں. اور اسی طرح کیا ہے؟ سسٹم کے وہ دشمن ہیں، یہاں تک کہ وہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہاں تک کہ وہ ملک کی معیشت کے دشمن ہیں. وہ ناعقل ہیں، وہ کم سوچ اور سمجھ رکھنے والے ہیں. یہ قربانی کے سلسلے میں کچھ اعتراضات تھا جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر مکمل طور پہ کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی اعتراضات ہیں اللہ ہمیں ان اعتراضات کا صحیح طور سے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.